آئے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، آئے امتو سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ خداوند کے پیارو، آپ سب کو میرا سلام۔ میری دعا یہ ہے کہ خداوند مجھ پر رحم کرے، میری زبان سے وہ باتیں نکلیں اور آپ تک پہنچیں جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ خدا کا کلام کچھ ایسی قدرت ہے اس میں کہ جو سن رہا ہوتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق خدا اس کے دل میں کام کر دیتا ہے۔ وہ شکر گزار ہوتا ہے، خدا کی تعریف اور بڑائی کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ خدا آپ کو برکت دے گا آج، اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے۔ آمین۔ آپ میرے ساتھ اس بات میں سہمت ہوں گے، اتفاق کریں گے کہ اس اتنی دنیا میں ہر جگہ ایسی زبردست تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کل کیا ہو جائے گا۔ ایک دن میں کچھ سے کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ، اور انسان بوکھلا گیا ہے کہ کیا کرے۔ عام لوگ سمجھ میں نہیں آتا کیسے جئیں، کیا کریں۔ مجھے سے بے فکری کہا کرتے تھے، اطمینان کہتے تھے۔ وہ تو کچھ لوگ ہیں، ان کے پاس دولت ہے، وہ خرید لیتے ہیں۔ عام لوگ کیا کریں، اس قدر
پریشانی اور گھبراہٹ ہر طرح سے، ہر طرف، ہر میدان میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ان سے جان گھبراتی ہے۔ ایک تبدیلی اور ہے جو خدا کرتا ہے انسان کے دل میں، جو اس کے پیار کا یقین کر لے۔ اس کی زندگی میں جب خدا تبدیلی پیدا کرتا ہے تو وہ کمال کرتا ہے خدا۔ انسان بدل کر اور ہی قسم کا انسان ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق کسی ایسا نہیں کہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلا جائے گا، مکان بدل جائے گا، مکان بڑا ہو جائے گا تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس حالت میں وہ ہے اس کا خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ بدلنا شروع ہو جائے اندر سے۔ پریورتن، تبدیلی باہر سے نہیں، کوئی کپڑوں کی تبدیلی نہیں ہے، کوئی جگہ کی تبدیلی نہیں ہے، حالات کی بھی تبدیلی نہیں ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن آدمی اندر سے کچھ ایسا بدلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس تبدیلی کے بارے میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور رات دن میری بھی یہ دعا ہے کہ وہ تبدیلی میرے اندر ہوتی رہے، کیونکہ یہ ایسا پریورتن نہیں ہے، ایسا بدلاؤ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ ہو گیا۔ ہم بدلتے رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اور بہتر سے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں، خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے، اطمینان زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیسی تبدیلی ہے کہ جان گھبرانے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے خوشی سے بھر جائے اور ہم خدا سے کہیں خدا تیرا شکر ہو، تو نے میرے ساتھ اتنا رحم کا سلوک کیا ہے، میں تیری کیسے اپاسنا کروں، میں کیسے تیری شکر گزاری کروں۔ یہ حالت ہوتی ہے، یہ ایک تبدیلی ہے۔ میں اس پریورتن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ہر پریشان ہے انسان اپنی حالت سے، چاہتا ہے کہ کسی طرح بدل جائے، چھوٹ جائے، آزاد ہو جائے، اور وہ خدا کرنا چاہتا ہے، خدا کرنا چاہتا ہے۔ کیسے ہوگا وہ؟ خدا کا پیار یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے پیار کا یقین کر لے، اسے یقین آ جائے کہ خدا مجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ دینا مانگ رہا ہے، وہ میری بلائیں لے لے گا، میرے گناہوں کو لے لے گا، مصیبت اور مشکلوں کو لے لے گا، اس کے بجائے ایک تبدیلی میرے اندر ہونی شروع ہو جائے گی، ایک پریورتن شروع ہو جائے گا، اس سے چین آتا ہے، اس سے خوشی آتی ہے۔ پہلی بات جو اس پریورتن میں ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم نامعلوم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھو گے تمام دنیا میں لوگ، جوان طبقہ، پڑھے لکھے، سب قسم کے لوگ، خدا کی نظر چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ چھوٹی ذات بڑی، ایسا کچھ نہیں خدا کی نظر میں۔ اس کا خدا سے تمام دنیا کے لوگوں کے اندر ایک بھوک اور پیاس ہے، اور وہ اوپر کو منہ کر کے کہتے ہیں کہ کہاں ہے خدا؟ ہے کوئی؟ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کیا میرا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو سکتا ہے؟ خدا کی بڑی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن یہ خیال دماغ میں آ ہی نہیں سکتا کہ خدا بھی مجھے پیار کرتا ہے، رحم کرتا ہے، خوش ہو کے برکتیں دیتا ہے، اب کرو اسے خوش جتنا ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ جو خوشی کی خبر ہے اس کے لیے لکھا ہے جتنے نے خدا یسوع مسیح پر یقین کر لیا اس کے پیار کا، تو لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا۔ انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے، خدا سے پیدا۔ کوئی عجیب قسم کے سوالات، خدا کا کوئی بیوی ہے جو بچہ پیدا؟ ارے خدا نے جب دنیا کو پیدا کیا تھا تو اس کے پاس کوئی بیوی تھی؟ نہیں، خدا کہہ دیتا اور ہو جاتا، اپنے کلام کے وسیلے سے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اسی کلام پر جو اس دنیا میں آیا ہے جسم لے کے، جب ہم اس کا یقین کرتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم ایک نامعلوم خدا کی عبادت کرتے ہیں
جس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اتنی قربت ہوتی ہے، اتنی نزدیکی ہوتی ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کے پکار سکتے، وہ ہمارا باپ ہو جاتا ہے۔ ایک نیا رشتہ، دیکھو کتنی زبردست تبدیلی ہوئی ہے۔ خدا کے بارے میں جو ہمارا خیال ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ خدا محبت ہے، مجھے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی قربت، نزدیکی نصیب ہو، اور وہ پاس آتا ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے ہمیں ایک حق حاصل ہو جاتا ہے۔ بڑی بھاری تبدیلی ہے، لوگ ترس رہے ہیں اس بات کے لیے، کیا میں اسے جان سکتی ہوں؟ کیا میرا اس کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ میری دعا کا جواب دے گا؟ کیا وہ سنتا ہے؟ کیا وہ مجھے بچائے گا؟ کیا مجھے اس سے محبت ہو سکے گی؟ کیا وہ میری محبت کو قبول کرے گا؟ ہاں بے شک، یہی تو پریورتن ہے۔ جو سب سے بڑی تبدیلی کسی کی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے وہ یہ کہ خدا کے ساتھ تعلق ایسا ہو جاتا ہے جیسے باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کا نتیجہ۔ دوسری جو تبدیلی ہوتی ہے وہ زبردست یہ ہوتی ہے، خدا کا شکر ہے، چاہے آپ کسی ملک میں ہوں، کسی قسم کے مذہبی خیالات ہوں، آپ کے پاس ایک شریعت ہے، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہے، یہ آپ کو کرنی ہے تاکہ خدا خوش ہو، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ کوئی انسان پورے طور پر اسے پورا نہیں کر پاتا، کسر رہ جاتی ہے۔ جو ہم کو کرنا چاہیے وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، جو ہم کر نہیں چاہتے تھے وہ کر رہے ہیں، اور وہ جمع ہو رہا اندر، ہتھ کڑیوں کی طرح بندھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا تو نے میرے بندھن کھول دیے۔ یہ جو تبدیلی آتی ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لاتے ہو، جیسے باپ کے ساتھ تمہارا تعلق ہو گیا ہے ویسے اس کے پاک روح کے ساتھ تمہارا تعلق ہو جائے گا۔ میں تمہیں پاک روح بخش دوں گا، یہاں لکھو، میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا۔ یہ مددگار ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے اندر۔ مذہب، شکر ہے خدا کا ہر ایک اچھے خیالات کے لیے، تمام بزرگوں کی پیر کی مٹی کو میرا سلام، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس بات کا ہم کو علم ہے، گیان ہے، اسے ہم کر نہیں پاتے۔ دنیا بھر کی گندگی ہمارے اندر بھر گئی ہے، کیا کریں؟ اسے پانی سے دھلتی نہیں، وہ کسی چیز سے بھی نہیں دھلتی، وہ تو اب کہاں جائیں؟ کیسے پوری کریں وہ بات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم کو اپنا روح القدس دوں گا۔ وہ کیا کرے گا؟ ذرا دیکھو وہ کیا کرتا اندر سے، کتنا زبردست کام ہے، معجزہ ہے، پریورتن ہے، چینج ہے، تبدیلی۔ وہ دیکھو کیا تبدیلی ہوئی۔ پہلے لکھا ہے، پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک ایسی روح ہمارے اوپر تھی، اس کے چلائے چلتے تھے، اور اس کی وجہ سے جسم کے کام کرتے تھے، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، سارے گندے کام ہم کرتے تھے، چھپتے تھے، چھپاتے تھے، خدا کی نظر سے چھپاتے تھے، چین نہیں آتا تھا، ہم کو معلوم تھا ہم نے کیا کر رکھا ہے، ڈر لگتا تھا۔ لیکن دیکھو وہ جو مددگار ہم کو دیا گیا ہے اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ روح کا پھل، وہ جو روح القدس خدا دیتا اپنے بندوں کو، مددگار، جب وہ ہمارے اندر سے مدد کرے گا، اندر سے تبدیلی پیدا کرے گا، تو دیکھو کیسی تبدیلی ہوگی۔ وہ روح کا پھل محبت، ارے دنیا ترس رہی ہے، خاندان ترس رہے ہیں محبت کے لیے۔ روح کا پھل محبت، خوشی، خریدتے پھرتے ہم خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہوگا، کون سے ایسے لوگ ہوں گے ایماندار، ان سب کو میرا سلام، وہ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ ساتھ بہت گندی بات ہے، یہ ہم تبدیلی نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ تبدیلی، یہ پریورتن ہمارے اندر آ جائے کہ ہم محبت کرنے لگیں، ہم خوش رہنے لگے۔ نہیں، ہمیں یہ تبدیلی نہیں چاہیے۔ ہم نہیں اطمینان مانگتے کسی قسم کا، ہم کسی کی برداشت نہیں کریں گے کبھی۔
ہم مہربان نہیں ہونا، ہم نیکی نہیں چاہیے، ہمیں ایمانداری نہیں چاہیے، ہم حلیم نہیں ہوں گے، ہمیں کسی بات کا پر ہم تو جو چاہیں گے کریں. کون کہے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ارے یہ تو مراد ہے انسان کی، من کی مراد ہے یہ. ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ چیز میری زندگی میں پیدا ہو جائے. خدا کا شکر ہے وہ جو نامعلوم خدا ہے اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، وہ مددگار دے دیتا ہے، وہ اندر سے پریورتن کرتا ہے، اندر سے چینج کپڑے نہیں بدلتے. آپ جو مرضی کپڑے پہنو، اس سے کیا فرق پڑتا؟ وہ گیت گایا کرتے تھے ہم بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے. بھیس بدلنے سے کیا ہوتا؟ ایک عبادت گاہ ہے اس کا ایک اور نام رکھا ہو، ایک اور جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے اس کا ایک اور. ارے بھائی آپ اس میں جاؤ اس میں جاؤ جس میں مرضی جاؤ. کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ تبدیلی اگر اندر ہو جائے، ایسا کہ آپ کا من اس کا مندر بن جائے، آپ کا دل عبادت خانہ بن جائے، تب بات ہے نا. وہ پاکرو کرتا ہے. کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ وہ رہتا ہے. تو دیکھا آپ نے، خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق ہے، قربت ہے، نزدیکی ہے. پاک روح کی قوت اور طاقت اندر کام کرنے لگتی، وہ ہم کو اندر سے بدلتا ہے. ایک اور چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک عجیب محبت ہے. عجیب ہے محبت. تو جانور میں بھی ہوتی ہے، انسان میں بھی ہوتی ہے، لیکن کہاں یہ محبت اور کہاں وہ محبت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو خدا کی محبت ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. لکھا اسی روح القدس کے وسیلے سے، یہ جو پوتر آتما دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے محبت ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے. کیونکہ ہم اندر ڈالی گئی یہ چیز وہ نفرت ہے. توبہ توبہ، اس قدر نفرت. انسان نہیں رہتا. نہ جانے کیا بن گیا انسان کا اس نفرت کی وجہ سے. لیکن جب یہ تبدیلی آتی ہے، جب پریورتن ہوگا، تو یہ نفرت نکل جائے گی، اس کی جگہ محبت ہوگی. اور یہ محبت کس قسم کی ہے؟ سب سے پہلے یہ خدا سے محبت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جی خدا سے یہ ہم دے دیں گے، خدا وہ ہمیں وہ دے دے گا، ہم عبادت کریں گے تو خدا ہمیں یہ برکت دے. یہ تو سودے بازی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ارے کچھ بھی نہ دے، بس تو دل میں رہ، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دے، نہ دے کچھ. کیونکہ یہاں سے لے کے تو کچھ جانا ہی نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جسے بے لوس کہتے ہیں، اس میں لالچ کوئی نہیں ہوتا. خدا کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت. لیکن کمال اس محبت میں اور دوسری محبت میں فرق یہ ہے، یہ کمال یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم سن چکے ہو، دشمنوں سے عداوت رکھو. میں تم سے یہ کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. کیسے رکھے؟ رکھ سکتا کوئی؟ یہی تو ہے وہ عجیب قسم کی تبدیلی. یہ تبدیلی ایک طاقت بن جاتی ہے. یہ پریورتن ایسا کمال کی چیز ہے، یہ خدا کا کام، ایک چمتکار ہے یہ پریورتن، کہ اندر سے نفرت دور ہو جاتی ہے. یہ نفرت کی گندگی اور اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی محبت اندر کام کرنے لگتی. اس نے اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھی تھی اور کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، ایک دوسرے سے محبت رکھو، لیکن بڑھ کر یہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو. کتنا بڑا فرق ہے. یہ کس قسم کا پریورتن ہے، یہ کس قسم کی تبدیلی ہے. یہ کیسی طاقت ہے جو اندر کام کر رہی ہے کہ وہی آدمی جو نفرت کرتا ہو جھک جائے خدا کے حضور اور خدا کا پاک روح سے محبت سے لبریز کر دے. اس کی باتوں میں محبت ہو، اس کی نظر میں محبت ہو خدا کی پاک، اس کے برتاؤ میں محبت ہو، اور لوگ حیران ہو کے کہیں یہ بدل گیا، یہ وہ نہیں ہے. ایسی تبدیلی کی مخالفت کرنی چاہیے. ہے کوئی شریعت جو کہے کہ یہ بہت بری بات ہے؟ وہ خدا کی نہیں ہو سکتی.
خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے، تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ ایک اور بہت زبردست تبدیلی ہوتی ہے مزاج کی، مزاج بدل جاتا ہے، مزاج میں نرمی آئے گی، برداشت آئے گی۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کے کلام میں سے دکھاتا ہوں، لکھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کبھی تھا، اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ لکھا ہے مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ یہ کس قسم کا مزاج ہے؟ ارے مزاج میں سے وہ زہر نکل گیا ہے، اب مزاج محبت کے قبضے میں آ گئی ہے۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو خدا کرنا چاہتا ہے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جہاں مزاج بدلے گا وہاں زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے لیے جیتا اس دنیا میں، اور جہاں خدا کے ہاتھ میں آیا، جہاں خدا یسوع مسیح کا اس روح پر قبضہ ہوا ہے، وہ دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے، اسے دوسروں کی فکر ہو جاتی ہے۔ دیکھو اسی بائبل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، فلیپیوں کا خط ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھو کیسا خوبصورت مقصد زندگی کا ہو گیا ہے۔ لکھا ہے تم میں نیت اور عمل دونوں کو پیدا کرتا ہے۔ نیت بھی پیدا کرتا ہے، خیال پیدا کرے گا، شریعت بخشے گا، اس کے ساتھ اس کی شفقت کی طاقت بھی کام کرنے لگے گی۔ وہ کیا ہوگا؟ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور بغیر تکرار کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے اور ٹیڑھے ہو کر کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ مقصد زندگی کا یہ ہو جائے گا کہ جہاں بھی خدا رکھے گا وہاں ایسے لوگوں کے ساتھ سامنا ہوگا جن کا خدا کے ساتھ تجربہ نہیں ہے، اور وہ دکھ دیں گے، وہ پریشان کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ کہتا تم ان کے درمیان ایسے ہوتے جیسے اندھیرے میں روشنی، اور کیا کرو گے تم؟ زندگی کا کلام پیش کرتے ان کے سامنے، وہ تمہاری زندگی کا حال دیکھیں گے، یہ تبدیلی پریورتن دیکھیں گے، اندر کی پوچھیں گے کیسے ہوا، اب تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ آپ انہیں بتاؤ گے کہ میں نے خدا کی اس محبت کو قبول کر لیا ہے جو یسوع مسیح میں ہے، وہ مجھے ہر روز بدل رہا ہے، ہر روز میری زندگی میں تبدیلی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں اور زیادہ اس کے نزدیک ہوتا چلا ہوں، اور زیادہ نفرت دور ہو رہی ہے، محبت آ رہی ہے، اور زیادہ میرا مزاج بدل رہا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں میری زندگی میں آ رہی ہیں، زندگی کا مقصد بدل گیا۔ لیکن ایک اور چیز تبدیل ہو جاتی ہے، منزل بدل جاتی ہے۔ کہاں جانا ہے یہاں سے؟ ارے ہم سب مسافر ہیں، کتنے دن ہیں، خدا کا شکر ہے، خدا آپ کی عمر دراز کرے، لیکن جانا تو ہے، مگر کہاں جانا ہے کچھ پتہ ہے؟ یہاں منزل بدل گئی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی محبت کے سپرد کرتے ہیں، وہ یقین آ جائے کہ خدا ہم کو بدلنا مانگ رہا ہے، خدا ہمارے حالات بدلنا مانگ رہا ہے، خیالات بدلنا مانگ رہا ہے، ہمارا چال چلن بدلنا مانگ رہا ہے، اور ہم اس پر یقین کر لیں تو دیکھو کیا بات کہی ہے خدا یسوع مسیح نے، جو خدا کا پیار ہے۔ دیکھو منزل بدل گئی، منزل جہاں ہم نے جانا ہے، یہاں سے جانے کے بعد وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ مرتے ہوئے گھبراتا ہے انسان، ڈر لگتا کہاں جا رہا ہوں، اب کیا ہوگا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، ارے تمہارے ساتھ خدا کا رشتہ ہے، تمہاری زندگی میں خدا کا پاکرو کام کر رہا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد بدل گیا۔ منزل دیکھو، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اگر جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر
تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. منزل بھی بدل گئی. کیا خیال ہے میرے پیارے بھائی, کیا خیال ہے میری پیاری بہن؟ یہ پریورتن چاہیے. یہ تبدیلی ہے جو خداوند یسوع کرتا ہے ان کی زندگی میں جو اس کے پیار کا یقین کر لیتے ہیں. خداوند کے پیارو, یہ آپ کا مشاہدہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیکن انسان کو چین نہیں ہے. جان گھبرائی ہوئی ہے ہر ایک کی, معلوم نہیں اب اور آگے کیا ہوگا. لیکن ایک اور تبدیلی ہے جو خدا کرتا ہے ان کی زندگی میں, جو اس کے پیار کو قبول کر لیتے اور کہتے ہیں کہ ہاں اسی پیار کی مجھے ضرورت ہے, میری روح پیاسی ہے. اور وہ پیار خداوند یسوع مسیح میں ہے. وہ خدا کا پیار ہے, خدا کا کلام ہے, اس کی روح ہے, وہ جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. اس پر ایمان لانے والے کی زندگی میں بڑی بھاری تبدیلی ہو جاتی ہے. اندر کی من پریورتن ہوتا ہے اس کا, کپڑے نہیں, جگہ نہیں, کسی چیز میں اور تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو من پریورتن کی ضرورت ہے, باطن تبدیل ہو جائے. اس کے لیے لکھا ہے کہ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے, گو ہماری ظاہری انسانیت, ظاہر یہ بدن یہ مٹتا جا رہا ہے, لیکن باطنی انسانیت وہ جو اندر ہمارا ہے من, روز بروز ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی چلی جاتی ہے. روز خدا ہم کو تبدیل کر رہا ہے حالات کے متعلق. جس قسم کی ضرورت ہو اس قسم کی تبدیلی ہمارے اندر آ جاتی ہے اور وہ پیار بھری ہوتی ہے. کیا کرنا چاہیے میرے پیارے بھائی, پیاری بہن؟ آپ جو چاہے تبدیل کر لو, کچھ بھی بدل لو, لیکن اندر ویسے کا ویسا ہی ہوگا. چھوٹے مکان سے بڑا مکان بنا لو, بڑی بزنس کر لو, بہت کما لو, غریب سے دولت مند ہو جاؤ, اور جو بھی کرنا چاہتا کر لو, لیکن آپ کو معلوم ہے من ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. ارے یہ خدا کرنے کو تیار ہے, یہ خدا کرنا چاہتا ہے. کیا مانگ رہا ہے خداوند یسوع کسی سے؟ کہہ رہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. اگر کوئی میرے پاس آئے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے وہ نجات کہ خدا کے ساتھ ایسا پیارا رشتہ کہ ہم اسے کہہ سکیں ہمارے باپ, ہمارا باپ ہے وہ, ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے. ہمارا باپ جانتا ہے کہ ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے. جو کچھ اچھا ہے خداوند ہم کو دے دے گا. آپ کو چاہیے میرے پیارے بھائی, میری پیاری بہن, دیر مت کرو. سر جھکا کے خداوند یسوع مسیح سے کہہ دو, وہ آپ کو جانتا ہے, اسی لیے تو آپ تک یہ آواز آ رہی ہے. کہہ دو اے خداوند مجھے اندر سے تبدیل کر دے تاکہ میں بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو جاؤں اور زندگی بھر تیری تمجید اور بڑائی کر سکوں. آمین. خداوند مجھ پر رحم کرتا رہے.